7वें سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، ذرا بتائیے۔ خنزیر کھانا بھی ظاہر حرام ہے، لیکن اس کی شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے جی کامران احمد۔ اکثر آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی 7واں رمضان جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے ایک تسلسل برقرار رکھا اور روزانہ ایک پارے کی تفسیر پروفیسر وقاص صاحب ہمیں بھی بتاتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں، ہمیں بھی سکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیت حبیب الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7ویں پارے کی آج تفسیر کا پروفیسر وقاص صاحب وہ ہمیں بتائیں گے، اور ان میں سے جو بھی کوشچن ہوگا وہ حبیب الرحمان صاحب کریں گے۔ تو مکمل ویڈیو دیکھیے اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کیسا جا رہا ہے رمضان، کیسا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا۔ ماشاءاللہ جی آج 7واں رمضان ہے اور 7ویں پارے کی آپ نے تفسیر بتانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارے ویورز کو بھی جو حکم دے رہے ہیں۔ 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے میں سورہ المائدہ جو کہ چھٹے پارے میں شروع ہوئی تھی وہی کنٹینیو کر رہی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات بیان فرما رہے ہیں فائنل شکل میں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے وہ شراب اور جوئے کی حرمت کا قطعی حکم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور پانسے ہیں، یہ شیطان کی گندگی میں سے ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آج تک اسلامی معاشرے میں شراب یہ حرام تصور کی جاتی ہے، اور ایک مسلمان اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہاں بتایا گیا کہ قل یا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ جو گندگی ہے اور جو پاکیزگی ہے یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ گندگی اٹریکٹ کرے، اس کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، گندگی گندگی ہے اور وہ پاکیزگی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک اصول اور سمجھایا گیا کہ بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ عموماً یہود کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ میخ میں یعنی نکالتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، یا بہت زیادہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کے اس طرز عمل سے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تو بار بار سوال نہ کیا کرو۔ ایک تو سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے سوال کٹ حجتی کے لیے۔ تو کٹ حجتی والے سوال سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز بیان نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کہ وہ بھول گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تم پر نظر کرم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں حج کے احکامات بیان فرمائے اور فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا۔ ایک صحابی وہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، لہذا جتنی بات کہی جاتی ہے اسی کو سنا کرو اور بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے مکالمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مسیح، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے پوجو، مجھے رب مانو اور میری ماں کو رب مانو اللہ کے مقابلے میں؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے اللہ تو پاک ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اور میرے بعد لوگوں نے یہ مجھ پر زیادتی کی ہے اور میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ تو یہ ایک مکالمہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت بھی بالکل آخری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1.5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کا جو آہنگ ہے اور سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ بالکل اس میں اتمام حجت والا رنگ ہے، یعنی 12 سال سے ایک دعوت مشرکین مکہ کو دی جا رہی ہے مسلسل،
اور اب انہیں ایک فائنل کال دی جا رہی ہے کہ اب بھی سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، اور اب بھی ماننا ہے تو مان جاؤ، اس کے بعد پھر تمہارے لیے ماننے کا امکان نہیں ہے۔ اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، شرک کا ابطال کیا گیا ہے، آخرت کے عقیدے کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم کی گئی ہیں۔ مشرکین مکہ آخرت کے حوالے سے بہت غلط فہمیوں میں مبتلا تھے، اول تو مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اگر زندہ کیا جائے گا تو پھر فلاں بت اور فلاں ولی اور فلاں جو نیک بندہ ہے وہ ہمیں چھڑا لے گا، اس طرح کی غلط فہمیاں ان کی پائی جاتی تھی۔ ان سب کا ابطال کیا گیا اور کہا کہ ہر بندہ وہ اپنے عمل کا وہ جواب دہ ہے۔ 12 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہوئے، مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی کی گئی تھی، تو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں صبر سے اور تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ یہ وقت ختم ہوگا۔ اور بتایا گیا کہ آسمان و زمین کا الہ تو صرف الہ واحد ہے، اللہ ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ کے کلام سے منہ موڑتے ہیں یا اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسا یہ پہلے بھی کرتے رہے، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا، اور ان کا انجام جو تھا ان قوموں کا وہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خوشی اور راحت میں یا تکلیف اور رنج میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ آخر اس میں جو بات کی گئی وہ یہ ہے کہ مشرکین کی معاشرہ تھا، اور مشرکین کے معاشرے میں وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ ان کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو، اور جب وہ یہ بات شروع کر دیں تو تم ان سے اٹھ جایا کرو۔ اور پھر اہل ایمان کو یہ دلاسا دیا گیا ہے کہ وہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا، اس لیے تمہیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حساب لے گا، اور اس طرح یہ 7واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ حبیب الرحمان صاحب سے میں مائک کو نہیں دیتا ہوں، اگر وہ سوال پوچھنا چاہے پروفیسر صاحب سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جب وقاص بھائی، جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بعض حلال حرام کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ بعض حرام چیزیں جو ہیں ان کی شریعت نے سزا مقرر کی ہے، جیسے شراب پینا اس کی کوڑوں کی سزا ہے میرے خیال میں، لیکن خنزیر کھانا بھی ظاہر حرام ہے لیکن اس کی شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے حالانکہ یہ گناہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ کیا یعنی اس کو ذرا اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو جرائم کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور شریعت میں 4 جرائم ایسے ہیں جن کی حدود مقرر کی گئی، مثلا قتل کی سزا مقرر کی گئی، قذف کی یعنی کسی کی عزت پر آپ حملہ آور ہو جائیں تو اس کی سزا مقرر کی گئی، اسی طرح زنا کی سزا مقرر کی گئی، اور اسی طرح سرقہ یعنی چوری اس کی سزا مقرر کی گئی، یا شراب نوشی اس کی سزا مقرر کی گئی۔ باقی جو جرائم ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخروی جو سزا ہے وہ رکھی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت اس کے لیے کوئی تعزیر بھی مقرر کر لے، اور اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت نے خود سے نہیں رکھی، لیکن اس کے لیے آخرت کی تباہی اور جو ہے وہ اس کی سزا اس پر شریعت نے اکتفا کیا۔ اسی طرح یہ جو خنزیر کا گوشت ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شریعت نے اس میں چند چیزوں کو ان کی دنیاوی نتائج اور عواقب کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے دنیا کے اندر سزا رکھی ہے، اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آخرت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اور اس کے اس میں شاید حکمت یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی انفرادی نوعیت کی ہیں، جس کا تعلق اس کی ذات یا اس کے ایمیڈیٹ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص خنزیر کھا لیتا ہے تو اس کا اثر شاید معاشرے پر برا نہ ہو، یہ اس کی نفس کے لیے برا ہے، اس کی ذات کے لیے برا ہے، تو اس کی سزا آخرت میں اسے ملے گی۔ لیکن ایک شخص شراب پی کر یہ امکان ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، یا ایک شخص چوری کرتا ہے تو ظاہر ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے،
یا مثلا وہ قذف کرتا ہے، کسی پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تو کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسے جرائم کی پھر دنیا میں بھی سزا مقرر کی۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے پارے کی تفصیل جانی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی طرح کی ویڈیو آتی رہتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان۔